امریکہ کا ایرانی تجاویز پر غور، صدر ٹرمپ سے قومی سلامتی کی ٹیم کی ملاقات، اہم امور کا جائزہ۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق قومی سلامتی کے حکام نے ایرانی پیشکش کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ آبنۂ ہرمز کھولنے سے متعلق ایران کی تجاویز پر بات چیت کی گئی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق ایرانی تجویز میں آبنۂ ہرمز دوبارہ کھولنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ کیرولین لیوٹ نے واضح کیا کہ صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن بالکل واضح ہیں۔ امریکہ کوئی ایسی ڈیل قبول نہیں کرے گا جس میں ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت ہو۔ امریکی صدر نے مذاکرات کی درخواست کی ہے، ایرانی وزیر خارجہ کا دعویٰ، کہا ایران صدر ٹرمپ کی مذاکرات کی درخواست پر غور کر رہا ہے۔ عباس عراقچی کی ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات، روس نے امریکہ ایران تنازع میں ثالثی کی پیشکش کر دی۔ صدر پوٹن نے کہا روس ایران اور خطے کے ممالک کے مفادات میں جو ہوا وہ کرے گا، امید ہے ایرانی عوام اس مشکل دور سے گزر جائیں گے اور امن قائم ہوگا۔ آبنائے ہرمز کے ذریعے جہاز رانی کے حقوق اور آزادیوں کا احترام کیا جانا چاہیے، فریقین سے اپیل ہے آبنائے ہرمز کھولے، جہازوں کو گزرنے دیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوٹریس کا بیان، کہتے ہیں کوئی ٹول نہیں، کوئی امتیاز نہیں، تجارت دوبارہ شروع ہونے دیں، عالمی معیشت کو سانس لینے دیں، محفوظ بلاک 2 راستہ معاشی اور انسانی ضرورت ہے۔ پاکستان کا آبنائے ہرمز کے بحران کے دوران سفارتکاری اور بحری تعاون پر زور، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بحری سلامتی سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی بندش عالمی امن اور ترقی پذیر ممالک کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ سمندری راستوں کا تحفظ نہ صرف تجارت بلکہ وسیع تر ترقیاتی اور سلامتی کے اہداف کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ ایران پر یورپی یونین کی غیر انسانی پابندیوں کا انسانی حقوق سے کوئی تعلق نہیں، پابندیوں کا مقصد عام ایرانی شہریوں کے بنیادی حقوق کو پامال کرنا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا یورپی یونین کے پابندیوں پر سخت رد عمل، اسماعیل بقائی نے کہا یورپی یونین کا تھکا ہوا اخلاقی ڈرامہ اب کوئی نہیں خریدے گا، ایسے رویوں سے عالمی سطح پر یورپ کے ساتھ میں اضافہ نہیں ہوگا۔ پابندیاں یورپی حکمران طبقے کے دوغلے پن اور منافقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے سمندر میں ایرانی آئل ٹینکرز پر امریکی قبضے کی بھی مذمت، امریکی اقدامات کو بحری قزاقی کو قانونی جواز بخشنے کے مترادف قرار دیا۔ پاکستان آج سفارتی کامیابی سے ہمکنار ہے اور نتیجہ خیز صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کہتے ہیں یہ صرف ہماری سفارتی حیثیت نہیں جو سامنے آ رہی ہے، اس میں دفاعی صلاحیت کا بھی کردار ہے۔ واضح کیا ہمارا کسی ملک کے داخلی معاملات سے کوئی غرض نہیں، پاکستان مشرق وسطیٰ میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ عالمی افق پر منڈلاتی جنگ اور توانائی بحران کے خطرات، پاکستان کا اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر 90 دن تک بڑھانے کا منصوبہ، ذرائع کے مطابق منصوبے کا بنیادی مقصد ملک میں کم از کم 90 دن کا ایندھن ذخیرہ کرنا ہے تاکہ عالمی سپلائی لائن متاثر ہونے کی صورت میں ملکی پہیہ جام نہ ہو۔ حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل پر مزید پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی اگلی قسط کی منظوری کا معاملہ، IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 8 مئی کو طلب، اجلاس میں پاکستان کے اقتصادی جائزے کی منظوری متوقع، توسیعی فنڈ سہولت پروگرام کے تحت تیسرے اقتصادی جائزے پر غور کیا جائے گا، RSF پروگرام کے دوسرے جائزے کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل، موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے فنڈنگ پروگرام پر بھی اہم پیش رفت متوقع۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ چین، صوبہ ہینان میں چیئرمین ماؤ زے تنگ کے آبائی شہر شاوشان کا دورہ، زیانگٹن پیپلز کانگریس کے سینئر پارٹی رہنما جی یونگ نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ PTA ٹریبونل کے ممبر فائنانس کی عدم تعیناتی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ذاتی حیثیت میں بلا لیا، جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم 18 مئی کو آ کر بتائیں کہ ٹریبونل کے ممبر فائنانس کی تعیناتی کیوں نہیں ہوئی۔ جسٹس محسن کیانی کا پرنسپل سیکرٹری اور سیکرٹری کیبنٹ کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم، ریمارکس میں کہا ریٹائرڈ ججز نے زیادہ بیڑا غرق کیا ہوا ہے، ان کو ٹریبیونلز میں جانے کا زیادہ شوق ہے، رات کو ان کو سیلیوٹ یاد آتے ہیں تو وہ سونے نہیں دیتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے ٹرانسفر کا معاملہ، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس خادم حسین سومرو کے تبادلے کا معاملہ زیر غور آئے گا، جسٹس سمن رفعت امتیاز اور جسٹس ارباب محمد طاہر کے تبادلوں سے متعلق معاملات بھی زیر غور آئیں گے۔ اجلاس سے قبل جسٹس بابر ستار کا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط، ٹرانسفر معاملے پر انہیں ذاتی طور پر سننے کی استدعا۔
اسلام آباد کے پمز اسپتال میں بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں کا فالو اپ چیک اپ، anti-VEGF انجیکشن کی چوتھی ڈوز دی گئی، طبی عمل مکمل رضامندی اور نگرانی کے تحت کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق مریض علاج کے دوران مستحکم رہا، ڈے کیئر سرجری کے بعد فالو اپ کے ساتھ ڈسچارج کیا گیا۔ گلیاس سے مری کے لیے پانی کی ترسیل، خیبر پختونخوا نے پنجاب سے 64 ارب 62 کروڑ روپے مانگ لیے۔ وفاق اور پنجاب حکومت کو خطرسال موقف اختیار کیا گیا کہ مری واٹر بورڈ بغیر معاہدہ روزانہ 5 لاکھ گیلن پانی لے رہا ہے، جبکہ گلیات میں پانی کی قلت ہے۔ کے پی حکومت کا غیر مجاز انفراسٹرکچر پر کام روکنے، باقاعدہ معاہدہ کرنے اور پانی کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانے کا مطالبہ۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں رینجرز کی کارروائی، دارو گروہ کے 5 ملزمان گرفتار، موبائل فونز اور نقدی برآمد، ملزمان ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث، 200 سے زائد موٹر سائیکلیں چوری اور ڈکیتی مزاحمت پر خاتون اور تاجر کو قتل کرنے کا اعتراف۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزمان چھینی گئی اشیاء سستے داموں فروخت کرتے تھے۔ کم عمری کی شادی پر سخت سزاؤں کا اعلان، پنجاب میں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ بل تاریخی طور پر منظور کر لیا گیا۔ بچوں کی صحت اور تحفظ کے لیے اہم قانون سازی مکمل، والدین اور سرپرست بھی قانون کی زد میں آئیں گے۔ چیئرپرسن سارہ احمد کے مطابق یہ قانون بچوں کے تحفظ کے لیے ایک تاریخی پیش رفت ہے۔ بل کے تحت کم عمری کی شادی پر سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں، جن میں قید اور جرمانہ شامل ہے۔ میٹرک امتحانات کا آخری روز، پرچہ لیک ہونے کی روایت برقرار، 10ویں جماعت کا سندھی کا پرچہ امتحان شروع ہونے سے قبل آؤٹ، حل شدہ پرچہ وقت شروع ہونے سے قبل ہی سوشل میڈیا پر چھا گیا۔ سندھ اور پنجاب میں بارش کی انٹری، موسم خوشگوار، جیکب آباد، شہداد کوٹ، تھل، کنکوٹ میں گرج چمک اور تیز آندھی کے ساتھ برسات، نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ شہداد کوٹ کے مختلف مقامات پر بجلی گرنے سے 2 بچے جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ پنجاب کے مختلف شہروں گجرات، لودھرا، بہاڑی میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش، جہانیہ میں دیوار گرنے سے 3 افراد زخمی۔ نصیر آباد میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 بچے جان کی بازی ہار گئے، 1 بچی زخمی ہوئی۔ کراچی میں شدید گرمی، چلچلاتی دھوپ نے شہریوں کا برا حال کر دیا، پارہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا، 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان، شدت 41 ڈگری تک محسوس کی جائے گی۔ محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا۔ ماہرین کے مطابق ایل نینو کے اثرات کے باعث ملک بھر میں معمول سے زیادہ گرمی پڑنے کا امکان ہے، شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ جنوبی لبنان میں کشیدگی شدت اختیار کر گئی، اسرائیلی فوج کے حملوں میں 4 افراد شہید، 51 زخمی۔ رپورٹس کے مطابق جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں 1 درجن سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ کا جوابی کارروائیوں کا دعویٰ، اسرائیلی فوجی دستوں پر متعدد حملے، بنت جبیل میں 1 اسرائیلی فوجی بلڈوزر تباہ، قطر میں 1 مراقبہ ٹینک کو نشانہ بنایا گیا۔ برطانیہ اور امریکہ کے تعلقات میں اہم سفارتی پیش رفت، برطانوی بادشاہ چارلس ملکہ کمیلا کی وائٹ ہاؤس آمد، امریکی صدر نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا برطانوی بادشاہ امریکہ میں مکمل محفوظ ہوں گے، شاہ چارلس کا آنا بہت اچھی بات ہے۔ 4 روزہ دورے کے دوران برطانوی بادشاہ امریکہ کے قیام کے 250ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ امریکی کانگریس سے خطاب بھی شیڈول، 9/11 کی یادگار کا دورہ بھی متوقع ہے۔ تہران کے انقلاب اسکوائر میں مسلسل 58ویں رات عوامی اجتماع، ایرانی شہریوں کا قیادت اور مسلح افواج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، بڑے اجتماع میں اتحاد اور حمایت کا بھرپور مظاہرہ۔ انڈونیشیا کی دارالحکومت جکارتا سے ملکہ شہر بکاسی میں 2 ٹرینوں کے درمیان خوفناک تصادم، حادثے میں 14 افراد کی ہلاکت کی تصدیق، 84 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ٹرین میں 240 افراد سوار تھے۔ ٹرینوں کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ اسلام آباد کا گولڑا جنکشن اپنی مثال آپ، ایک ایسی جگہ جہاں پہنچتے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے وقت کی سوئی پیچھے مڑ گئی ہو۔ 1881 میں برطانوی دور حکومت میں تعمیر ہونے والا گولڑا شریف جنکشن آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ماضی کی کہانیاں سنا رہا ہے۔ بڑی خوشخبری، پی ایس ایل شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت مل گئی۔ وزیر اعظم نے پی ایس ایل پلے آف میچز اسٹیڈیم میں دیکھنے کی اجازت دے دی۔ شہباز شریف سے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ملاقات، وزیر اعظم نے ہدایت دی کہ شائقین میچز میں آمد کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کو ترجیح دیں۔ توانائی بچت اور قومی کفایت شعاری مہم کے تحت ایندھن کے کم استعمال کی اپیل، محسن نقوی نے کہا۔ وزیر اعظم نے پلے آف ٹیموں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت ملنے پر کرکٹ فینس میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔